السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ کتاب التوحید کے اس مبارک سلسلے کی آج کی ہماری یہ کڑی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے جو درس پچھلے حصے میں شروع کیا تھا، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یہ باب جو ہم نے چیپٹر، یہ سبق جو شروع کیا تھا، انشاءاللہ آج اسی کو ہم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھانے والے ہیں۔ الحمدللہ کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں، اس میں سے ایک بات اس ٹاپک کی وضاحت تھی کہ الحمدللہ اب تک ہم نے توحید اور شرک کے تعلق سے کافی کچھ باتیں جان لی ہیں، تو اب آئیے شرک کی ان قسموں کی طرف چلتے ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ شرک کی ان قسموں کا بیان جو عام طور سے عوام کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور یہ وہ قسمیں ہیں جو ویسے تو شرک اصغر ہیں، لیکن یہ شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور سے یہ وہ چیز ہے جو شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن یہی چیز شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے۔ حلقہ، کڑا، چھلا، لوہے کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، یا ہاتھ میں پہنا جائے، انگلی میں پہنا جائے، گردن میں ڈالا جائے، پیر میں ڈالا جائے، کچھ بھی، تو کڑا، کوئی بھی کڑا۔ والخیط، خیط یعنی دھاگا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ کالا دھاگا بائیں پیر میں یا دائیں پیر میں ڈالے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو گلے میں ڈالتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ میں، اور بہت سے لوگ کمر میں بھی یہ دھاگا باندھتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی حلقہ، کڑا، چھلا، یا کوئی دھاگا، یا ان سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز، ونحوہما، ان سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو۔ ان سے ملتی جلتی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلا کالی گڑیا ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ لیمو مرچ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ ناریل ہوتا ہے لال کپڑے میں بندھا ہوا، یا اس کے علاوہ دکانوں کے باہر وہ گھوڑے کی نال ٹھوکی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کالا مٹکا، گھروں کے اوپر نیا گھر بناتے ہیں تو کالا مٹکا لگا دیتے ہیں، یا گاڑیاں ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے آگے یا پیچھے چپل لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے معصوم بچوں کو نظر نہ لگے اس لیے نظر کا ٹیکا لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی پر، کچھ لوگ بچے کے ہتھیلی پر، اور کچھ لوگ بچے کے پیر کے تلوے پر۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یا ان کے علاوہ بھی اگر ہوں گی، تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کسی بھی غرض سے وہ چھلے، وہ کڑے، وہ دھاگے، وہ چپلیں، وہ مٹکے، وہ ہنڈیاں، جو کچھ بھی ہیں، وہ کسی بھی غرض سے، چاہے وہ بلا کو روک دینے کے لیے ہو، ہٹا دینے کے لیے ہو کہ بلا آئی تھی، آپ نے وہ کڑا پہنا اس نیت سے کہ وہ بلا دور ہو جائے، مصیبت آئی تھی، تکلیف آئی تھی، بیماری آئی تھی، پریشانی ہوئی تھی، نظر بد ہوئی تھی، جادو ہوا تھا، کچھ بھی ہوا تھا، آپ نے وہ کڑا، وہ چھلا، وہ دھاگا گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں باندھا یا لٹکایا یا بندھوایا کسی کو، اس لیے کہ بلا وہ ختم ہو جائے، یا یہ ہے کہ بلا نہ آ سکے۔ دونوں میں فرق۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھا دینا، ہٹا دینا، اور دفع کا مطلب ہوتا ہے روک دینا۔ اور ہٹانا کب ہوتا ہے؟ جبکہ کوئی چیز آ چکی ہو۔ ہٹانا کب ہوتا ہے؟ جبکہ کوئی چیز آ چکی ہو، جیسے کہ بچہ بہت بار بار بیمار ہو رہا تھا، بابا کے پاس لے کے گئے، تعویذ ڈال دیا، تو یہ رفع، یہ کیا ہے؟ ہٹانا، کہ بچہ بار بار بیمار ہو رہا تھا، بہت بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، اچھا نہیں ہو رہا تھا، بابا کے پاس گئے، بابا نے تعویذ ڈال دیا، تو اب کیا ہوا؟ کس لیے ڈالا تعویذ؟ لرفع البلاء، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے۔ اور دفع کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہی نہ ہو۔ بچے کو نظر لگ جاتی تھی، تو اب ہم نے بچے کے گلے میں تعویذ دھاگا
یا کڑا یا چھلا کچھ ڈال دیا، اب بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ تو یہ فرق ہے رفع اور دفع کا۔ رفع اور دفع میں فرق یہ ہے کہ رفع یہ کسی مصیبت کے آنے کے بعد کہ آپ نے اس کو ہٹایا، اور دفع پہلے ہی آپ نے اس کو آنے سے روک دیا، اس کا دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ تو کوئی بھی غرض کسی بھی طرح کی ہو، اگر آپ کچھ کڑے یا چھلے یا دھاگے وغیرہ باندھتے پہنتے لٹکاتے ہیں تو اچھی طرح جان لیجیے کہ آپ کا یہ کوئی بھی عمل شرک میں سے ہے، آپ کا یہ عمل شرک میں سے ہے۔ اور ہم نے پچھلے درس میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شرک میں سے کیوں ہو سکتا ہے۔ اس کے شرک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے، بیماری کی بات ہے عموماً، جو بھی بیماری رکھی ہے تو اس بیماری کے لیے علاج بھی رکھا ہے، اس بیماری کے لیے علاج بھی رکھا ہے۔ ایک وہ علاج یا تو شرعی علاج ہو، جیسے کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ شہد آپ استعمال کیجیے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ کون سا علاج ہے؟ شرعی علاج ہے، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایسے علاج کو کیا کہتے ہیں؟ شرعی علاج۔ اور دوسرے علاج کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو میڈیکل سائنس نے آپ کو بتایا ہو، تجربے کیے گئے ہوں، دوائیاں بنائی گئی ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ طے پایا ہو کہ ہاں یہ دوا بخار میں کام آتی ہے، یہ دوا ٹائیفائڈ میں کام آتی ہے، یہ دوا ڈائریا میں کام آتی ہے، یہ دوا ٹی بی کے لیے ہے، یہ دوا فلاں بیماری کے لیے۔ تو کس نے بتایا؟ میڈیکل سائنس نے بتایا آپ کو، آپ کے تجربات نے بتایا۔ تو یا تو آپ کا وہ سبب شرعی ہو، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اور یا تو پھر آپ کا وہ سبب قدری ہو، کونی ہو، لوگوں نے تجربات کیے ہو، آپ کی میڈیکل سائنس نے تجربات کرنے کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی ہو اور یہ بتایا ہو کہ یہ دوائی، جو بھی دوائی لگانا ہو، کھانا ہو، اس کو انجیکٹ کرنا ہو، پینا ہو، جو بھی ہو، یہ دوائی آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ بیماری اس دوا کی تاثیر سے دور ہوگی۔ تو یہ جو سبب ہے یا تو سبب شرعی ہو اور یا تو سبب قدری اور کونی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی چیز کو سبب بناتے ہیں تو ہم نے آپ کو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا ایک جملہ بتایا تھا کہ کوئی بھی من اثبت سببا لم يجعله اللہ سببا لا شرعیا ولا قدریا فقد جعل نفسه شریکا معه، کہ کسی بھی آدمی نے کسی ایسی چیز کو سبب مان لیا، لا الہ الا اللہ، کسی بھی آدمی نے کسی ایسی چیز کو سبب مان لیا جسے اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بتایا، نہ شرعی سبب بتایا اور نہ ہی دنیا والوں نے میڈیکل سائنس نے اس کے سبب کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا، دونوں باتیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اس آدمی نے جو تیسری کسی چیز کو سبب بنایا، فقد اثبت نفسہ شریکا مع اللہ، تو اس نے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا، یعنی یہ دعویٰ کیا گویا کہ جیسے اللہ عز و جل نے فلاں چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، ایسے ہی میں بھی بتاتا ہوں کہ ان چیزوں میں تاثیر ہے۔ تو یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ یہ سیدھے ربوبیت کے دعوے تک بات پہنچتی ہے، لہٰذا یہ شرک ہے۔ اب اسی میں ایک اور چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جن کو دانت نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک موتی آتا ہے، موتی، اس کو طلسمی موتی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ طلسمی موتی بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ وہ یہی تعویذ، گنڈا، دھاگا، حلقہ، چھلا، کڑا، موتی، انہی سب چیزوں میں سے وہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے گلے میں اس طرح کا کوئی موتی ہو تو اچھی طرح جان لیجیے کہ وہ سوائے شرک کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس نے اس کو ایسا کوئی سبب مانا ہی نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ گلے میں لٹکا لیں اور سر پر لٹکا لیں تو آپ اچھے ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائنس آپ کو یا تو کوئی ذریعہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، مثلا دوائی ہے، آپ اس کو اپنی جیب میں رکھے تھوڑی اچھے ہوں گے، گلے میں لٹکانے سے تھوڑی اچھے ہوں گے۔ آپ کو کیا کہتی ہے آپ کی سائنس کہ آپ اس کو استعمال کیجیے، آپ کو اسے کھانا پڑے گا، آپ کو اس کو پینا پڑے گا، آپ کو اس کو جسم میں انجیکٹ کرنا پڑے گا، یا اور جو بھی شکل ہو، زخم ہے تو اس پر لگانا پڑے گا۔ یہ لیکن میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی کہ یہ دوائی ہے آپ اس کو گلے میں لٹکا لو، جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو گلے میں لٹکانے والی جو چیز ہے نا، یہ تیسری قسم کی، گلے میں یا ہاتھ میں یا پیر میں لٹکانے والی جو چیز ہے وہ کون سی قسم کی ہے؟ تیسری ہے، نہ وہ شرعی ہے، نہ وہ قدری اور کونی، بلکہ کیا ہے؟
تیسری ہے، اور جب تیسری ہے اللہ نے اس کو نہیں بتایا، آپ کے میڈیکل سائنس نے، آپ کے تجربات نے بھی اس کو ثابت نہیں کیا، اس کو مانا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہاں اس چیز میں بھی تاثیر ہے، تو گویا آپ نے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ پیش کیا، اس لیے آپ کا وہ عمل شرک ہے۔ واضح ہے ہماری بات؟ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کڑوں کا، دھاگوں کا پہنانا یہ شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہ آدمی اس کے کرنے کی وجہ سے مشرک اور دائمی جہنمی تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا وہ عمل برباد ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ یہ عمل شرک اصغر کب ہوگا؟ شرک اصغر اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس کو سبب کی حیثیت سے استعمال کریں لیکن حقیقی طور پر مسبب اللہ کو ہی سمجھیں۔ جیسے دوائی ہے، میں اگر بیمار ہو جاؤں تو دوائی لیتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ دوا میں تاثیر شفا دینے والا اللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک آدمی نے کیا کیا، اس نے اپنے گلے میں، کمر میں، ہاتھ میں، پیر میں دھاگا باندھ لیا، تو یہ سوچا کہ یہ دھاگا ایک سبب ہے شفا دینے والا اللہ، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کون سا شرک ہے یہ؟ شرک اصغر ہے نا۔ اللہ نے رکھی ہے کہ اس دھاگے میں کوئی شفا، کوئی تاثیر نہیں، اس نے سمجھا نا، اللہ نے اس دھاگے میں کوئی تاثیر رکھی نہیں رکھی، اس نے سمجھا نا۔ حقیقی مؤثر تو اللہ عز و جل ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے، لیکن اس نے سبب کون سے اختیار کیا؟ جسے اللہ نے سبب بتایا وہ اختیار کیا کہ اس نے؟ جی نہیں، اس نے اپنے دماغ سے ایک سبب کو ایجاد کیا۔ اس نے کیا کیا؟ دھیان دیجئے، باریک بات ہے۔ سبب جو اللہ نے بتا دیا، سبب یعنی ذریعہ، وسیلہ، جو اللہ نے بتا دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو کون سا سبب کہتے ہیں؟ سبب شرعی۔ کون سا سبب ہے یہ؟ سبب شرعی۔ مثال کے طور پر اکثر شرعی سبب کیا؟ آپ بیمار ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، بتایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بیمار ہو، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بیمار ہوں، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی وانت الشافی، یہ دعا پڑھ کر دم کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سبب شرعی ہے۔ شہد آپ استعمال کریں بیماری سے شفا کے لیے، کلونجی آپ استعمال کریں بیماری سے شفا کے لیے، تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کلونجی میں شفا ہے، اللہ عز و جل نے بتایا نا کہ شہد میں شفا ہے، تو یہ سبب شرعی، آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے اللہ عز و جل آپ کو شفا دے سکتا ہے، یہ شرعی سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے جو آپ کی میڈیکل سائنس نے آپ کو بتایا، آپ کے ڈاکٹروں نے، آپ کے حکیموں نے تجربے کیے، تجربے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں فلاں دوائی فلاں علاج کے لیے ہو سکتی ہے، فلاں دوائی فلاں بیماری میں کام آتی ہے، تو یہ کون سا سبب ہوا؟ سبب قدری، کونی۔ یہ کون سا سبب ہوا؟ سبب قدری اور کونی، کہ اللہ عز و جل نے اس چیز میں وہ تاثیر رکھی تھی اور اللہ نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ حدیث تو جانتے ہوں گے نا کہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری اگر اتاری ہے تو اس کا علاج، اس کی دوا اتاری نا۔ اللہ عز و جل نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ، بہت سی بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لا علاج بیماری، جی نہیں، اگر ہم حدیث پر ایمان رکھتے تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، لیکن وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ ابھی لا علاج ہمارے اعتبار سے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ بہت ممکن ہے آج سے 500 سال پہلے کوئی بیماری لا علاج رہی ہوگی، آج نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے آج سے 100-150 سال پہلے کوئی بیماری لا علاج رہی ہوگی، لیکن آج نہیں ہے، آج ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ تو بہت ممکن ہے کہ آج کوئی بیماری لا علاج ہے، وہ 50 سال کے بعد لا علاج نہ رہے۔ تو اللہ نے بیماری اگر رکھی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، کبھی نہ کبھی پہنچیں گے، کبھی نہ کبھی ہماری سائنس، ہماری میڈیکل سائنس وہاں تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے 2 طرح کے سبب بتائے، یا تو آپ قرآن اور سنت کو اپنے لیے اپنی بیماری سے شفا کا ذریعہ سمجھیے تو شرعی سبب ہے، بالکل آپ کریں، اور اگر نہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے تو بے شک وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ بیمار ہو جائے دوائی لیجیے، آپ بیمار ہو جائے اس کا علاج کروائیے، وہ علاج کروائیے جو خود اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مثلا شہد ہے، کلونجی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سے طریقے علاج آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کیجیے جو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا حکیم، آپ کا ویدیہ آپ کے لیے تجویز کرے۔
تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سبب کی دو قسمیں دونوں جائز ہیں. یہ سبب کی دو قسمیں اور دونوں ہی جائز ہیں. آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ بہتر ہے آپ شرعی سبب اختیار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دوسرا والا قدری کونی سبب بھی اختیار کریں. لیکن اب ایک تیسری چیز، وہ تیسری چیز ہے یہ، ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ دھاگے آپ کو شفا دیتے. کہیں بتایا؟ اللہ عز و جل نے کہا ناریل لٹکاؤ شفا ملے گی، دھاگے باندھو اچھے ہو جاؤ گے، چپل لٹکاؤ نظر نہیں لگے گی، بچے کی پیشانی یا تلوے پر کالا ٹیکا لگاؤ اس کو. ایسا کہیں کہا کیا؟ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا؟ آپ کی میڈیکل سائنس نے کہا کہ بچے کی پیشانی پر ٹیکا لگاؤ نظر نہیں لگے گی؟ میڈیکل سائنس نے بتایا آپ کو؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، کسی نے نہیں بتایا. تو اب کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائی وہ چیز، اور دوسرا یہ ہے، دھیان دیجیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے منع بھی کیا. دونوں باتیں سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ہم کو بتایا کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے، جی نہیں بتایا. اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے ہم کو منع بھی کیا. سمجھ میں آیا نا؟ اچھا، اب ایک طرف تو یہ کہ ہم کو ان چیزوں میں شفا ہے نہیں بتایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا. اب ان دونوں چیزوں کے باوجود اگر کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی شفا ہے، یہ چیزیں بیماری سے شفا کا، مصیبت کو دفع کرنے کا، بلا سے بچنے کا سبب بن سکتی ہیں، تو اس نے اب کیا کیا؟ اللہ عز و جل کے بالمقابل اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ چیزوں کو سبب بنانے والا کون ہے؟ چیزوں میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اب اللہ نے تو نہیں رکھی ان چیزوں میں تاثیر، مگر وہ آپ نے دعویٰ کر رہا ہے نا کہ ہے اس میں تاثیر. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی ہاں، تو اسی لیے یہ شرک ہے. اب آگے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس سبب کے طور پر میں پہن رہا ہوں ورنہ شفا دینے والا اللہ، تو وہ شرک اصغر ہے. وہ شرک اصغر ہے اسی برائی کی وجہ سے کہ اللہ نے سبب نہیں بتایا تھا، آپ نے اس کو سبب مانا. ٹھیک ہے، تو اب یہ شرک اصغر. لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اسی سے مجھے شفا ملتی ہے اور یہی شفا کا وسیلہ ہے، یہی شفا کا ذریعہ ہے، یہی مجھے شفا دینے والا ہے، تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اکبر ہے کہ اس نے گویا اللہ عز و جل کو سائڈ کر دیا. اس نے اللہ عز و جل کو کیا کیا؟ سائڈ. جو کچھ اس کا عقیدہ ہوا، بھروسہ ہوا، وہ سارا کا سارا اس کے تعویذ پر، اس کے دھاگے پر ہو گیا. تو اس لیے دھیان رکھیے گا کہ یہ برائیاں کبھی شرک اصغر بھی ہو سکتی ہیں اور کبھی شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورۃ الزمر 23ویں اور 24ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ زمر، اس کی آیت نمبر 38 ذکر کی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 38، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر او ارادنی برحمت هل هن کاشفات ضره او ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 38. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے. کیا کہیں آپ؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، افرأیتم، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو. تدعون دعا کرنا، اور دعا کی دو قسمیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت یعنی نماز، زکوٰۃ، نذر، محبت، یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت، یعنی دعا بمعنی عبادت. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ، نذر و نیاز، قربانی، یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت، یہ عبادت. اور دعا کی دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ. دعائے مسئلہ یعنی مانگنا، دعائے مسئلہ یعنی مانگنا. آپ اللہ سے خیر مانگیے، شر سے پناہ مانگیے، یہ دعائے مسئلہ. اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے،
اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا دے، اللہ میں جاہل ہوں مجھے علم دے. یہ دعا کون سی ہے؟ دعائے مسئلہ، دعائے مسئلہ. تو اب اس میں دونوں ہیں، کفار مکہ یا کفار یا مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ دونوں قسم کی دعاؤں کی گمراہی میں تھے. وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ اپنے ان معبودان باطلہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور وہ اپنے ان معبودان باطلہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے. واضح میری بات؟ کفار مکہ اپنے معبودان جو بھی ان کے باطل معبود تھے، لات، منات، عزا، حبل اور جو کچھ بھی تھے، وہ ایک تو ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کے لیے عبادتیں ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، نذر و نیاز ہے، قربانیاں ہیں، یہ سب وہ کرتے تھے، دعا عبادت. اور دوسرا ان سے وہ مانگتے بھی تھے. تو دونوں قسم کی دعائیں، تو آپ اس کا ترجمہ عبادت بھی کر سکتے ہیں. تو ذرا بتاؤ اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جو تمہارے معبود بنے بیٹھے ہیں، ذرا بتاؤ تو ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ عز و جل مجھ پر اپنی رحمت برسانا چاہے، میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے یا مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینے کا ارادہ کرے، خیر کا یا شر جو بھی ہے، اگر اللہ عز و جل مجھے خیر پہنچانا چاہے یا مجھے نقصان ہی پہنچانا چاہے، تو کیا تمہارے جو یہ معبود ہیں حل ہن کاشفات ضرری، اللہ عز و جل کی تکلیف جو اللہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے، کیا اس تکلیف کو مجھ سے روک دیں گے؟ کیا ان کے بس میں ہے؟ اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کہیں گے نہیں، نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیا ایسا ان کے بس میں ہے؟ او ممسکات رحمت ہی، یا اللہ عز و جل کی رحمت سے مجھ کو روک دیں گے کہ نہیں، یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے، یہ رحم و کرم کا حقدار نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے خیر پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس خیر کو مجھ سے روک دیں گے؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کیا تمہارے معبود میری اس تکلیف سے مجھ کو بچا لیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب بالکل حسبی اللہ. جواب کیا ہے اس کا؟ اللہ میرے لیے کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو بھی ہوں یہ سارے کام نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوں یہ سارے کام نہیں کر سکتے. اب یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے، اس میں بظاہر تعویذ گنڈے کی کوئی بات نہیں ہے. جو آیت آپ کے سامنے ہے بظاہر اس میں تعویذ، دھاگے، چھلے اور کڑے کی کوئی بھی بات ہے کیا؟ نہیں ہے. اس میں بس یہ بات ہے کہ تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اتنا ہی. تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، یہی اس کا خلاصہ ہے. پھر آخر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیت اس چیپٹر میں کیوں ذکر کی؟ ہمارا درس کیا ہے؟ کڑا پہننا، دھاگا باندھنا یا ان جیسی چیزیں استعمال کرنا یہ شرک میں سے ہے، یہی ہے نا. اب آیت جو ذکر کی گئی اس میں تو کڑے کا، دھاگے کا کوئی ذکر نہیں. کڑے کا اور دھاگے کا کوئی ذکر ہے کیا؟ نہیں ہے نا. جی ہاں، یہ فقہ ہے. کہتے ہیں مفسرین رحمہم اللہ کہ دیکھو یہ سبب کس نے بنایا؟ سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی مسبب الاسباب کون ہے؟ سبب پیدا کرنے والا، سبب میں تاثیر رکھنے والا، سبب کے ذریعے آپ کو اپنے نتیجے تک پہنچانے والا، یہ سب تو اللہ ہے نا. تو اللہ عز و جل نے آپ کو دھاگے اور کڑے کے بارے میں بتایا کیا؟ اللہ عز و جل نے آپ کو دھاگے اور کڑے کے بارے میں بتایا؟ جی نہیں بتایا نا. اب دھاگے اور کڑے کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ تو نہیں. دھاگے اور کڑے کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ عز و جل نہیں ہے. اب جب اللہ عز و جل دھاگے اور کڑے کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہے تو یقینی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ دھاگے اور کڑے کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ ہے کیا؟ اللہ نے نہیں بتایا تو کسی اور نے بتایا نا. تو وہ اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ رہے آپ بات؟ تو اللہ کے علاوہ وہ جو بھی ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان نما شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی شیطان نما انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جن ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ اللہ کے علاوہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ عز و جل نے جو چیز نہیں بتایا آپ کو
اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے آپ کو بتایا. اب جس نے بھی بتایا وہ اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے نا؟ جی ہاں. تو اب اللہ کے علاوہ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کو مسبب الاسباب سمجھنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کو مسبب الاسباب سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے. عبادت کس کی؟ مسبب الاسباب کون؟ جب اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب فراہم کرنے والا اور ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہے، تو اللہ عز و جل نے بتایا کہ دھاگے باندھو، کڑے پہنو، چپلیں لٹکاؤ اور جو کچھ بھی خرافات ہیں، اللہ نے بتایا کہ آپ کو؟ اللہ نے نہیں بتایا، اور آپ کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ کسی نے تو آپ کو بتایا ہوگا. اب جس نے بھی آپ کو بتایا وہ اللہ کے علاوہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے علاوہ ہوا نا. اب جب وہ اللہ کے علاوہ ہے اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں سبب میں، تو کیا کر رہے ہیں آپ نے اس کو مسبب الاسباب مانا کہ نہیں مانا؟ اس کو آپ نے مسبب الاسباب مانا تبھی تو اس کا بتایا ہوا سبب اختیار کیا نا. اللہ کے علاوہ کو آپ نے کیا مان لیا پھر؟ مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والا، سبب فراہم کرنے والا، سبب کی میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے تو وہ سبب بتایا نہیں، بتایا کسی اور نے، اور آپ نے اس کو اختیار کر لیا. تو اب آپ نے اس فلاں کو مسبب الاسباب کا درجہ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا. اور اس نے جو سبب بتایا تھا آپ نے اس کو اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا. جی ہاں. تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ شرک ہے. یہ ہے آیت کا مفہوم. سمجھ میں آیا آیت کا مفہوم؟ کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیت کیوں ذکر کی جس میں بظاہر دھاگے کا، کڑے کا، چھلے کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ دراصل انہوں نے یہاں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اسباب پیدا کرنے والا، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا، اسباب کو فراہم کرنے والا اور اسباب اختیار کرنے پر آپ کو اپنے نتیجے تک پہنچانے والا مسبب الاسباب اللہ ہے. تو اب جب اللہ مسبب الاسباب ہے تو آپ کو سبب کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ جو اللہ بتائے گا وہ، یا جو دوسرے بتائیں گے وہ؟ جو اللہ بتائے گا وہ نا. جی. اب آپ نے کیا کیا؟ وہ دھاگے اور کڑے کی شکل میں وہ سبب اختیار کیا جو اللہ نے نہیں بتایا. جب اللہ نے نہیں بتایا اس کو سبب اور آپ نے مان لیا تو گویا آپ نے اس آدمی کو پہلے تو کیا مانا؟ مسبب الاسباب. تو یہ اللہ کا درجہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کا درجہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. اور اللہ کا درجہ آپ نے اس کو دیا کیونکہ تبھی تو آپ نے اس کا بتایا وہ سبب اختیار کیا نا. ایک بابا کے پاس آپ گئے، بابا نے آپ کو تعویذ آپ کے گلے میں ڈال دیا. اللہ نے کہا کہ تعویذ باندھو نہیں نا، لیکن اب بابا نے آپ کو دیا تو آپ نے باندھ لیا کہ نہیں باندھ لیا؟ آپ نے اس تعویذ میں دفع بلا یا رفع بلا کا عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ حالانکہ اللہ نے رکھا کہ اس میں ایسی کوئی تاثیر رکھی ہے کیا؟ اللہ نے تو نہیں رکھی تاثیر، اور آپ نے عقیدہ رکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نا جو سبب پیدا کر سکتا ہے. یہی سمجھے نا آپ کا عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ نے نہیں بتایا تو کسی اور نے بتایا نا. تو آپ کا عقیدہ اس کی طرف گیا کہ نہیں گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو اللہ کا درجہ، ربوبیت کا درجہ دیا یا نہیں دیا؟ جی ہاں. تو یہ شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسبب الاسباب ماننا، اللہ عز و جل نے جسے سبب نہیں بتایا اس کو سبب سمجھنا اور اختیار کرنا، یہ شرک ہے. کیوں شرک کے بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں شرک کے بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. اب آئیے اسی بات کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی حدیث بھی ذکر کی ہے، اور وہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی. حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت سے، عمران بن حسین بن عبید بن خلف الخزاعی رضی اللہ عنہما باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. عمران اور ان کے والد حسین، صاد سے ہے یہ حسین، عمران بن حسین بن عبید بن خلف الخزاعی رضی اللہ عنہما باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسی وقت ان دونوں باپ بیٹوں نے بھی اسلام قبول کیا. سن 7 ہجری خیبر کی فتح کے بعد، سن 7 ہجری میں عمران اور ان کے والد حسین رضی اللہ عنہما
عمران بن حسین بن عبید بن خلف الخزاعی قبیلہ بنو خزاعہ کے تھے. انہوں نے سن 7 ہجری میں باپ بیٹے دونوں نے اسلام قبول کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فتح مکہ میں بھی ساتھ رہے، جنگ تبوک کے موقع پر بھی ساتھ رہے، اور ان کی وفات بصرہ میں 52 ہجری میں ہوئی. ان کی وفات بصرہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے. ان کی وفات بصرہ میں 52 ہجری میں ہوئی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنها لو هي عليك فإنها لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، صحیح ابن حبان کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے اور سنن ابن ماجہ کی ہے. یہ حدیث مسند احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ کی روایت سے ہے اور حدیث حسن ہے اور حدیث قابل عمل ہے، قابل استدلال ہے. حدیث کیا ہے اس کو دیکھیے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنها لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. رأى رجلا، ایک شخص کو دیکھا. وہ کون تھے اس بارے میں روایات خاموش ہیں. بعض روایات سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود عمران رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا فی یدہ، ان کے ہاتھ میں حلقۃ من صفر، صفر یعنی پیتل، صفر یعنی پیتل. ان کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا. حلقہ کڑا، چھلا. ان کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، چھلا تھا. فقال ما هذه؟ پوچھا یہ کیسا چھلا ہے، یہ کیسا حلقہ ہے، یہ کیسا کڑا ہے. قال من الواہنہ. انہوں نے کہا واہنہ کی وجہ سے ہے. یہ واہنہ عام طور پر وہن یعنی کمزوری، عام طور پر وہن یعنی کمزوری. بعض شارحین نے لکھا ہے ہڈیوں کی کمزوری، اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ نہیں، واہنہ جب بیماری، ایک مخصوص بیماری کا نام ہے. یہ بیماری کندھے سے لے کر کوہنی کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں رگیں پھول جاتی ہیں. بہرحال یہ تینوں اقوال ہیں. بعض شارحین کہتے ہیں کہ واہنہ کا ایک عام معنی جو ہوتا ہے کمزوری، وہ کمزوری ہے. بعض شارحین نے لکھا ہے ہڈیوں کی کمزوری ہے، اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ہر طرح کی کمزوری نہیں، بلکہ ہمارے کندھے سے لے کر کوہنی تک کے درمیان کی جو نسیں ہیں وہ نسیں پھول جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہاتھ اٹھانا، کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ بیماری کی وجہ سے ہے، چاہے وہ جنرل کمزوری ہو یا وہ ہڈیوں کی کمزوری ہو یا وہ ہاتھ کی نسوں کا پھول جانا، ایسی کوئی بیماری ہو، آپ سمجھ لیجیے کوئی بیماری ہے. تو بتایا کہ بیماری کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا انزعها، اسے اتار دو، نکال دو اس کو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ کرے گا. یہ چھلا اتار دو، ورنہ یہ چھلا تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہی کرے گا. اور دوسری اس سے بڑی بات یہ یاد رکھو کہ اگر یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں، یہ دھاگا تمہارے جسم پر ہو اور تمہاری موت ہو جائے، اگر یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں، اس طرح کی خرافات تمہارے جسم پر ہو اور تمہاری موت ہو جائے، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اب یہ حدیث آپ کے ساتھ، اس حدیث پہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس تعلق سے تو کئی باتیں ہیں ہی، کچھ اور بھی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی معاشرے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے علم دیا، عزت دی، ایک مقام دیا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے سماج میں جو لوگ ملنے جلنے والے ہیں ان کے حالات دیکھتے رہا کریں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ معاشرے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے عمر میں بڑے بزرگ ہیں، عزت میں بڑے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا مقام ہے معاشرے میں، یا علم میں بڑے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کی حیت اور حلیے پر
دھیان دیتے رہیں. انہوں نے بتایا تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے خود دیکھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ نے جب ان کے ہاتھ میں وہ کڑا دیکھا پیتل کا تو پوچھا یہ کیا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑا نہیں سمجھتا تھا. سمجھتا تھا کہ نہیں سمجھتا تھا؟ کڑا, پیتل, تانبا, چاندی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا یا نہیں سمجھتا تھا نا. تو یہ سوال کرنا یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کو کیوں پہنا. اور آج کے زمانے میں تو کئی نوجوان یوں ہی ڈالے پھرتے ہیں, گلے میں چین, ہاتھ میں کڑے, کانوں میں بالیاں. یہ سب ہے کہ نہیں خرافات جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برائی کو روکنا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. اگر اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی ہے تو طاقت سے روکنا, اگر آپ اتنے اونچے مقام مرتبے کے نہیں ہیں تو زبان سے روکنا, یہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرنا جی, جانے دینا اس کو دل میں نا. یہ تو کم, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو آپ ہاتھ سے روکیے. اچھا, لیکن اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے مگر وہ کام بات سے ہو جا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ بات کریں گے نا. زبردستی طاقت کیوں؟ ایسا نہیں ہے, وہ الگ الگ درجات. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام طاقت کی بجائے بات سے ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بات سے کر لیں گے. کافی درجات ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, ان کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو کسی برائی میں دیکھیں اور اس کو منکر کہتے ہیں, جس کو شریعت غلط ٹھہرائے وہ منکر ہے, اور آپ چاہیں کہ میں اس کا انکار کروں, اس کا رد کروں, اس کو ختم کروں, تو ایک بار اس کے دل کی بات نکال لیجیے. کیا کیجیے؟ اس کے دل کی بات. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے اور توڑ کے پھینک دیتے تو صحابی کچھ کہتے کیا؟ کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ ساری باتیں پھر ہمارے سامنے آتی کیا؟ دعوت کی, امر بالمعروف کی, نہی عن المنکر کی. امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کی ترغیب, بھلائیوں کا حکم دینا, اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا, برائیوں سے روکنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں کڑا دیکھتے نکال کے توڑ کے پھینک دیتے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی کیا؟ کہ امر بالمعروف کیا ہو, کیسے ہو, نہی عن المنکر کیا ہو, کیسے ہو, کیا طریقہ اختیار کیا جائے, یہ ساری باتیں نہیں آتی. تو دھیان دیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے. اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے حکمت کی کہ اگر آپ کسی آدمی کو کسی برائی میں کسی طرح مثلا تعویذ, گنڈا, چھلا, کڑا, دھاگا دیکھ لیں تو آپ اس سے ایک بار اسے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں ڈالا ہوا ہے, تاکہ اس کے دل کی بات باہر آ جائے. اور اس کے دل کی بات باہر آئے گی تو اب اس کے سامنے اپنی بات رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس کے دل کی بات باہر آ گئی تو اب سمجھانا آسان ہوگا نا. تو پہلے آپ اس کی بات سن لیجئے, اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اس کی کیا حکمت ہے, یا آپ کو اس کی ضرورت کیا پڑی. تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اپنی بات رکھنا آسان ہوگا, اور اس منکر سے اس کو روکنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو اس سے ہم کو یہ اصول ملتا ہے انکار منکر کا. اس کے بعد انہوں نے جواب دیا من الواہنہ, بیماری ہے, ایک بیماری کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوا کہ عربوں میں چھلے, کڑے, یہ چیزیں پہننے یا گلے میں یا ہاتھ میں ڈالنے کا رواج تھا. کفار مکہ کے یہاں عربوں میں زمانہ جاہلیت میں ان ساری چیزوں کو پہننے یا باندھنے کا رواج تھا. اسلام نے کیا کیا؟ اس رواج کو, اس بری عادت کو ختم کیا. اب اگر آج وہ رواج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ختم کرنا چاہیے, ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دھیان دیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا. آپ خود بھی اتار سکتے تھے نا, نکال کے پھینک کے توڑ دیتے, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا, بلکہ بات سے کام چلا. تو جہاں بات سے کام ہو رہا ہو وہاں پر آپ کو ہاتھ استعمال کرنے کی, طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسے اتار کر پھینک دو. اور اس کے بعد اس چیز کی جو برائی تھی یا اس چیز کی وجہ سے آپ کو جلد یا بدیر دین کا, دنیا کا, آخرت کا جو نقصان ہو سکتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. اسے اتار کر پھینک دو,
یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہی کرے گا، یعنی اس سے تمہاری بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی۔ کون سی بیماری بڑھ جائے گی؟ اس سلسلے میں عموماً شارحین رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس سے تمہاری سائیکولوجیکلی، نفسیاتی کون سی بیماری بڑھ جائے گی؟ دماغی، یعنی تم مزید وہم کا شکار ہو جاؤ گے۔ کائے کا شکار ہو جاؤ گے؟ وہم کا۔ وہم کیا ہوتا ہے؟ وہم سے بڑی کوئی بیماری نہیں اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ وہم سے بڑی کوئی بیماری نہیں، یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھ لینا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب آپ لاکھ اس کو بتاتے رہیں کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے یہ کہ اللہ اس کو شفا دے دے۔ اللہ شفا دے تو ظاہر ہے، لیکن ویسا اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو وہم دماغی خلل، دماغ کی ایسی بیماری ہے جس کا ہم انسانوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جس کو وہم ہو جائے نا، شک پڑ جائے نا جس کے دل میں ایسا، تو اب وہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس آدمی کا بھروسہ اس کڑے پر تھا، تبھی تو ڈالا تھا نا، اس آدمی کا بھروسہ اس کڑے پر تھا۔ اب دھیرے دھیرے یہ ہوتا جاتا ہے، اس سے بیماری یہ ہو جاتی ہے، نفسیاتی بیماری، سائیکولوجیکلی پرابلم یہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب کڑا اگر اتارا، سر میں درد ہوا، ارے کڑا نہیں پہنا نا میں نے، اسی لیے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ گاڑی میں چپل نہیں لٹکائی تھی، آگے جا کے پنچر ہو گئی، ارے چپل لٹکانا چاہیے تھا نا مجھے، چپل نہیں لٹکایا، یہ کیا ہوا؟ یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ تو شیطان انسان کے جسم پر بعد میں، دل دماغ پر پہلے اٹیک کرتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم پر بھی اٹیک کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم پر بعد میں، لیکن پہلے اس کے دل اور دماغ پر اٹیک کرتا ہے۔ اور شیطان کا وہ اٹیک جو انسان کو وہم یا شک کی بیماری میں مبتلا کر دے، اس کا علاج اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یہاں مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، یہاں مراد نفسیاتی بیماری ہے۔ تم نفسیاتی، سائیکولوجیکلی بیمار ہو جاؤ گے، اور ایک بار اگر تم سائیکک ہو گئے، ایک بار اگر سائیکک ہو گئے تو پھر اب چاندی چاندی لوگوں کی ہے نا۔ سائیکولوجیکلی جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، شاید کسی اور طرح سے نہیں بنایا جاتا ہوگا۔ سراج بھائی صحیح بول رہا ہوں؟ جو لوگ اس فیلڈ میں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہے نا۔ ڈاکٹر آپ کو زیادہ دیر بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر اگر آپ کے سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، کوئی بیماری ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایکس رے نکلوایا، سونوگرافی کیا، ایم آر آئی سب کروا لیا، کچھ نہیں، دوائی دے گا، کہے گا نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں، یہی بولے گا نا ڈاکٹر، زیادہ دن نہیں جھیلے گا، وہ کہے گا نہیں، تو آپ دوسرے کے پاس جائیں گے۔ لیکن جو سائیکولوجیکلی جو یہ کہتے ہیں نا، سائیکیٹرسٹ، ماہر نفسیات، وہ جس طرح سے پیشنٹ کو چھیلتے ہیں کوئی نہیں چھیل سکتا۔ جس طرح سے وہ پیشنٹ کو ادھیڑ دیتے ہیں نا، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پیشنٹ اچھا نہیں ہوتا کبھی ان کے پاس کوئی پیشنٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا، ان کی باتوں سے اور زیادہ وہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی کام شیطان کرتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، شیطان تمہارے وہم میں، یعنی تمہارے اس نفسیاتی بیماری میں، تمہارے وہم میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا کہ تمہیں ہمیشہ لگے گا ارے مجھے کڑا پہننا چاہیے، مجھے تعویذ پہننا چاہیے، رات میں تکیے کے نیچے رکھنا چاہیے، نہیں تو اچانک کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی ہمیشہ اسی میں مبتلا رہے گا، اور کوئی بھی بات ہوگی فوراً سوچے گا اچھا آج میں نے صبح آج کڑا پہننا رہ گیا، آج تعویذ پہننا رہ گیا، آج وہ زعفران سے لکھا ہوا پینا رہ گیا، یہی سب ہے نا۔ جی ہاں، تو حدیث آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی نفسیات پر اٹیک کرتی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق آپ کی جسمانی بیماری اور شفا سے نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق آپ کی سائیکولوجی سے ہے۔ اور یہ جان لیجیے، انسان کے جسم کا سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کمزور عضو اس کا دماغ۔ اگر میں بیمار ہوں لیکن میں نے سوچ لیا نا میں اچھا ہوں تو میں اچھا ہو جاؤں گا، اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی بیماری اللہ عز و جل مجھے شفا دے دے گا، میرا دماغ اتنا طاقتور ہے۔ اگر میں بیمار ہوں لیکن میں نے ٹھان لیا نا مجھے اچھا ہونا ہے، اللہ عز و جل کا فضل رہا تو میں ضرور اچھا ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں ہٹا کٹا ہوں، مضبوط ہوں، لیکن اگر میں سوچا نہیں نا ٹھنڈا پانی پیوں گا تو سردی ہو جائے گی، تو ضرور ہوگی، جی وہ ضرور ہوگی آپ کو۔ وہ کیسے ہوا؟ بتائیے کیسے ہوا؟ وہم۔
تو وہم سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اور اس بیماری کا ہم انسانوں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ دیکھو یہ چیز تمہاری بدعقیدگی میں، تمہاری بدعقیدگی میں، تمہاری اندر شردھا میں، اور بدعقیدگی کی بنیاد وہم ہے۔ بدعقیدگی اور اندھ شردھا کی بنیاد کیا ہے؟ وہم۔ یہ تمہاری بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہی کرے گا، اس سے کبھی تم کو فائدہ ہونے والا اور اچھے ہونے والے نہیں ہو۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، تو خیر دنیا کا معاملہ ہوگا، دنیا کے ساتھ جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہوگا انہا لو مت وہی علیک، اگر یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں رہے، یہ دھاگا تمہارے گلے میں رہے، گردن میں رہے، کمر میں رہے، پیر میں رہے، اگر اسی کے ساتھ ساتھ تم مر گئے، ما افلحت ابداً، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کیا مطلب کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے؟ ہاں، یعنی جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اور جنت میں جانے سے روکنے والا کام کون سا ہے؟ شرک۔ جنت میں انسان صرف اسی وجہ سے تو نہیں جائے گا، اسی وجہ سے جنت سے رک جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کی رحمت اتنی عام ہوگی کہ بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بھی وہ بخش دے گا، یا تو اپنی رحمت سے بخش دے گا یا سزا دینے کے بعد، لیکن بخشے گا۔ صرف ان مجرموں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے کیا کیا ہوگا؟ شرک۔ ان مجرموں کو نہیں بخشے گا، باقی سب کو اللہ عز و جل یا تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بخش دے، اور یا تو پھر سزا دینے کے بعد بخش دے، لیکن بخشش انشاءاللہ ضرور ہونی ہے، سوائے ان مجرموں کی جن مجرموں نے اللہ کا حق مارا، جن مجرموں نے اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا۔ اب اس پر اور دھیان دیجیے، تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کب؟ اگر تم اس پر مر گئے، یعنی شرک پر۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک گراؤنڈ میں کیا کہا کہ کیا ہے پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا آپ کو نتیجہ کیا ملا اس کا؟ یعنی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ڈائریکٹلی شرک کہا کیا نہیں، لیکن انجام بتایا نا وہی۔ انجام کس کا ہے؟ یہ انجام کس کا ہے؟ شرک کا۔ تو اس کا مطلب یہ کام کون سا ہوا؟ شرک کا ہوا نا۔ اگلی بات پر دھیان دیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو فلاح پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اس پر مر گئے، لیکن اگر اس پر نہیں مرے، اس سے معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے تک اللہ عز و جل توبہ قبول کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے تک اللہ عز و جل توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ بچائے، کوئی مر جائے اسی پر، تو پھر اب کوئی گنجائش بچتی ہے کیا؟ جی نہیں بچتی۔ اسی سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ اس کا خلاصہ ہے، یا یہ جو آخری ٹکڑا ہے آپ کے سامنے، اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے والا وہ ٹکڑا ہے، اسے یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، میم کے ساتھ، انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ کو اللہ عز و جل کی یہاں جنت ملے گی، جہنم ملے گی، اس کا انحصار، اس کا دار و مدار آپ کے خاتمے پر۔ آپ کو اللہ عز و جل کی یہاں جنت ملے گی، یا اللہ محفوظ رکھے کسی کو جہنم ملے گی، تو اس کا انحصار، اس کا دار و مدار وہ ڈیپینڈ ہے کاہے پر؟ آپ کے خاتمے پر۔ یعنی اگر آپ نے زندگی بھر کچھ بھی گناہ کیے، مرنے سے پہلے آپ نے توبہ کر لی، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے توبہ کر لی، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو معاف کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو انجام خیر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، مرنے سے پہلے اسے شرک کر لیا، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اللہ محفوظ رکھے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حدیث یاد رکھیے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر۔ اعمال کی قبولیت یا اللہ عز و جل کے اعمال کے رد ہونے کا جو دار و مدار ہے، یہ انسان کے خاتمے پر ہے، کہ اگر آپ کا خاتمہ توحید پر ہوا تو انشاءاللہ آپ کے اعمال اللہ کے مقبول، اور اللہ محفوظ رکھے کسی کا خاتمہ اگر شرک پر ہوا تو اس کے سارے اعمال اللہ کے یہاں پر مردود، اس کے سارے اعمال اللہ عز و جل کے یہاں پر مردود ہیں۔ اسی طرح اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے تعلق سے پوائنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھو یہ جو چیز ہے، یہ تمہارا کڑا وغیرہ، اس کو اللہ عز و جل نے سبب بنایا کہ نہیں بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جسے اللہ نے سبب نہ بنایا ہو اور ہم اسے سبب سمجھ بیٹھے ہو، تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بھی ایسی چیز جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا اور ہم اسے سبب سمجھ بیٹھیں، تو ہم اس سے فائدہ
نہیں اٹھا سکتے، ہم اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ یہی ہونے والا ہے. شیطان آپ کو وہم میں مبتلا کر دے گا، اور جب آپ وہ شرک کریں گے تو شیطان کی طرف سے جو تکلیف تھی وہ ہٹ جائے گی، کیونکہ شیطان آپ سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ شرک. جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تب آپ کو ستانے کی ضرورت پڑی کیا؟ آپ کو کب تک ستا رہا تھا وہ؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے. اب اللہ بچائے ایک آدمی چلا ہی گیا، شیطان جو کروانا چاہتا تھا وہ کر لیا، تو اب شیطان اس کے پیچھے سے ہٹ جائے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ اب وہ دوسرا ٹارگٹ ڈھونڈے گا. تو یہ آج کی ہماری آیت اور حدیث تھی. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی سے جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے. جی انگوٹھیاں وہ جو پتھر والی الگ الگ نہیں، سادی انگوٹھی آپ زیب و زینت کے لیے پہن سکتے ہیں. سادی جو چاندی مرد ہیں اگر آپ، تو چاندی کی انگوٹھی تو آپ پہن سکتے ہیں نا. یہ 2 انگلیاں آپ چھوڑ دیجئے، یہ درمیانی اور کلمے کی انگلی میں مرد انگوٹھی نہیں پہنتے. خواتین کا مسئلہ الگ ہے، ان کو تو پورا سجا سنورنا ہے. باقی آپ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سونے کی نہیں پہن سکتے ہیں. اور وہ جو پتھروں والی انگوٹھی آتی ہے نا، عقیق پہنو، ہرا نیلا لال پیلا ایسے کچھ پتھر بھی ہوتے ہیں، وہ پتھر پہنو. فیروزہ آتا ہے، وہ آپ کو ٹھنڈا رکھے گا. وہ ہرا آتا ہے، وہ آپ کو ترقی دلائے گا. اور ان کو بیچنے والے خود فقیر ہوتے ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے، تو اللہ محفوظ رکھے بدعقیدگی سے. حروف مقطعات دیواروں میں جو ہم لگاتے ہیں، گھروں میں، انگوٹھیوں میں بھی. اچھا، بہرحال جائز نہیں. حروف مقطعات تو اولاً یہ کہ ہمیں ان کی معنی ہی نہیں معلوم، اور ثانیاً قرآنی آیتیں یہ گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، دیواروں پر لٹکانے کے لیے تھوڑی ہیں. آپ ان سے پڑھیے، ان سے نصیحت حاصل کیجیے، ان پر عمل کی کوشش. ربوبیت، دیکھیے ربوبیت ہی سے انسان ابھی عبادت میں چلا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنی ربوبیت کی دلیلیں دی تاکہ الوہیت کی طرف کھینچ کر لائے. پوچھا نا بارش کون برساتا ہے؟ پوچھا نا، تو بھائی اللہ بارش برساتا ہے تو عبادت کا اخبار وہی ہوا. ربوبیت کی دلیلیں قرآن کریم میں کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کو عبادت کی طرف کھینچ کر لاؤ. کیونکہ جو رب ہے، جو سارا آپ کے لیے کرنے والا ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. تو اب جو ربوبیت میں شرک کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ الوہیت میں پہنچے گا. اللہ عنہ. دیکھیے بچے نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ شرک اصغر پر مرتا ہے تو کیا اس کی معافی ہوگی؟ جی، ہم نے بتایا آپ کو، باتیں کئی بار آ چکی کہ شرک اصغر اس عمل کو برباد کر دیتا ہے، لیکن انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتا، باہر نہیں نکالتا. تو وہ آدمی جو شرک اصغر پر مرتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ پر مرا تو اس کو جو سزا اللہ مناسب سمجھے گا وہ دے گا، لیکن اس کا حشر کافروں اور مشرکوں کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کوئی بھی شرک اصغر، یہ بھی گناہ کر، اگر یہ شرک اصغر ہے کہ عقیدہ تو اس نے اللہ پر ہی رکھا مگر وہ سبب اختیار کر لیا جو غلط تھا، تو یہ شرک اصغر ہے. اور کوئی بھی شرک اصغر ہو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں ہوتا ہے اگر اصغر ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے چاندی کی چین پہنتے ہیں یا ہاتھ میں کڑے بھی تو ڈالتے ہیں، اور اللہ بچائے ہم نے تو کانوں میں بالیاں بھی دیکھ لی، اور بہت سی چیزیں جو نہیں دیکھی معلوم نہیں کیا کیا اور بھی کرتے ہوں گے. جی، تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کی مشابہت ہے. گلے میں چین، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، یہ عورتوں کی مشابہت ہے نا. ایک تو عورتوں کی مشابہت ہے، اور مرد کی طرح رہنا چاہیے، مرد کو مرد کی طرح رہنا چاہیے تبھی مرد ہے. دوسری بات یہ کہ اگر عورتوں کی مشابہت نہیں ہے تو فاسقوں کی مشابہت ہے. کس کی مشابہت ہے؟ فاسقوں کی، ظالموں کی، جو پورے معاشرے میں بے حیائی، بے غیرتی پھیلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی وہ مشابہت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں ہوگا. اور اس سے بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے کیا قیامت کی؟ تو کہا میرے پاس زیادہ عمل تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم
محبت کرتے تھے. اب ایک فاسق آدمی جس کو آپ دیکھتے تھے لمبے لمبے بال، آپ سوچتے میں بھی رکھوں گا، اس نے رکھا، اس نے ایسے کپڑے پہنا میں بھی ایسے پہنوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ گویا آپ اس کی محبت میں کام کر رہے ہیں نا. لہٰذا اگر عورتوں کی مشابہت میں تو بھی حرام ہے، اور اگر ان فاسقوں کی مشابہت میں تب تو اور زیادہ حرام کہ وہ آدمی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے ان کے پیچھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہم جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بنیادی طور سے ہمارے غور و فکر کرنے کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بنیادی طور سے غور و فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. لیکن دل اور دماغ کا رشتہ اتنا زیادہ مضبوط ہے، اور ان کے درمیان جو کیا بولیں گے اس کو میسج بھیجنا، کمیونیکیشن ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ تیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دماغ سے وہ سارے احکامات لاگو ہوئے، صادر ہوئے. حالانکہ دماغ احکامات نہیں دیتا، دماغ آپ کے جسم کو بیلنس کرتا ہے. دماغ کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو بیلنس کرتا ہے. یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کا دماغ آپ کو دکھا رہا ہے. آپ کی آنکھیں تھوڑی دیکھ رہی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی، معلوم آپ کو؟ آنکھیں نہیں دیکھتی. آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ ہاں، وہ دماغ کو پارسل کرتی ہیں، پھر دماغ بتاتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی آپ کے کان نہیں سنتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو دماغ بتاتا ہے کہ ہاں آپ یہ سن رہے ہیں. تو ایسا ہی حال ہے. لیکن اصل جو ہمارے جسم کا مالک ہے وہ دل ہے. دماغ کا کام یہی ساری خدمتیں کرنا ہے، باقی فیصلہ لینا، غور کرنا یہ دل کا کام ہے. اللہ نہیں، دماغ کیسے؟ تو اس اعتبار سے نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا دماغ بڑا دماغ بول رہے ہیں کیا؟ نہیں، ویسا نہیں ہے. دماغ کے دو حصے اس اعتبار سے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے دل میں جو احساسات، جو جذبات، جو تصورات، جو خیالات رکھا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں. یا تو مطمئن ہوگا، یعنی نیکیاں کرنے پر اسے اطمینان ملتا ہوگا، یا تو وہ لوامہ ہوگا کہ برائی ہو جائے تو آپ کی لعنت ملامت کرے گا، اور نعوذ باللہ یا تو پھر کون سا ہوگا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، گناہ پر آمادہ کرنے والا ہوگا. اس اعتبار سے آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو 3 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں مثلا آیت الکرسی ہے، یا سورۃ الفاتحہ ہے، یا آخری کے 3 و 4 قل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا توغروں وغیرہ میں گھروں پر، دیواروں پر لٹکائے جاتے ہیں. تو علماء کرام رحمہ اللہ نے اسے جائز نہیں کہا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولا قرآن کریم کی یہ بے حرمتی ہے. قرآن کریم دیواریں سجانے کے لیے آیا؟ قرآن کریم اس لیے آیا کہ دیواریں سجاؤ اس سے؟ جی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے بدعقیدگی کا شکار ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم؟ گھر میں خیر و برکت ہوگی، شیطان بھاگے گا نا، تو یہ بدعقیدگی، لہٰذا وہ حرام ہے. اجازت چاہوں گا، اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.